صلوات پڑھیے اس سے بلندر صلوات پڑھ سکیں تو اس سے بلندر صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر. خالق گیتی کا نام بہت زیادہ بلند ہے. اللہ اکبر کہیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اجازت ہے کہ نوکری کا ماشاءاللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها الصلوات. اس سے بلند تر صلوات اگر ممکن ہے تو اس سے بلند تر صلوات. سب سے پہلے آج کی صف ادا، اس صف انتظار، اس صف معرفت پر حاضر منتظرین کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے ماشاءاللہ درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجا فرما کر اس جھلی کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کر سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی یاد بھی تھا. جی ہاں سلامت رہے. سب سے پہلے دعا ہے اس ذکر کا رب بانی مجالس میرے برادر محترم کی تمام شرعی حاجات کو مستجاب فرمائے. میرے برادر محترم کے خانوادہ کے دیگر مرحومین اور حاضرین کے تمام مرحومین کو جوار رحمت معصومین میں بلند مقام عطا فرمائے. خود ساختہ یا خدا ساختہ وبائی امراض سے مالک ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہت اہم دعا کرنے جا رہا ہوں، آمین ضرور کہیے گا. اس دور کی دعا ہے ملت تشریعوں کو مالک ولایت امیر کے پرچم کے نیچے جمع اور ایک ہونے کی توفیق فرمائے. ہم وارث کے ہوتے بے وارثوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. مالک ہم سب کے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اجازت ہے جی نوکری کا باقاعدہ. میں اپنی نوکری کا آغاز 4 مصروں سے کرنے جا رہا ہوں. مجھے پتہ لگ جائے گا میں نے کتنا پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے مجھے کتنا سننا ہے. بھائی جب تک کہ گدائے در حیدر نہیں بنتا، جب تک کہ مولا علی بادشاہ کی آمد کے دن تھے تو ان کی آمد سے اپنی نوکری کا آغاز، جب تک کہ گدائے در حیدر نہیں بنتا. مجھے نہیں پتا کہ آج کل عوام کیا بحث کر رہی ہے کہ علی بیٹے دے سکتے ہیں، علی رزق دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. میں اپنے عقیدے کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں. اگر میرا عقیدہ اچھا لگے تو میری باتوں کی تائید ضرور کرنا. میں نے کہا جب تک کہ گدائے در حیدر نہیں بنتا، اور جی جب تک کہ گدائے در حیدر نہیں بنتا، جب تک کہ گدائے در حیدر نہیں بنتا، دنیا میں کسی کا بھی مقدر نہیں بنتا. میں نے کہا جب تک کہ گدائے در حیدر نہیں بنتا، دنیا میں کسی کا بھی مقدر نہیں بنتا. اور مخصوص شرف ہے یہ پے مادر حیدر، دیوار میں ہر ماں کے لیے در نہیں بنتا. سبحان اللہ. علی بادشاہ کی آمد کے دن تھے، سب خوش تھے. ہم موالی ہیں، ہم تو خوش ہوں گے. جہاں مولا آئے کیا وہ بھی کعبہ خوش تھا؟ اور جی کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا. اگر میرے مصرے نئے لگے، پہلے سننے میں نہ لگے تو بات کی تائید ضرور کر دینا. اگر لگے کہ میں کسی کے سن کے پڑھا ہوں تو پھر بے شک چپ رہیے. میں نے کہا کعبے میں علی آئے تو بابا جی کعبہ یہ پکارا. آپ لوگوں کے بھی گھر ہوں گے، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں.
آپ گھر رات کو بھی جائیں تو آپ کو گھر کچھ نہیں کہے گا, کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ اتنی دیر بعد کیوں آئے. اگر آپ اپنے گھر کی دیوار سے بھی گزر کے جائیں نا تو آپ کو چور کوئی نہیں کہے گا. اور جی کعبے میں علی آئے, علی کا گھر تھا کعبے میں ہی آنا تھا, کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا. اور جی کعبے میں علی آئے, میں نے اگلا مصرع پڑھنا ہے, آپ نے لوگوں کے چہروں کی زیارت کرنی ہے. کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا, انوار علی عالم انوار سے آئے. کعبے میں علی آئے, نہیں یار تھوڑا تھوڑا جاگو, اپنے معیار پہ آ کے سنو تو میں اپنے معیار پہ آ کے پڑھوں. کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا, انوار علی عالم انوار سے آئے. میں بھول نہیں گیا, میں اپنے اگلے دو مصروں کی وضاحت کے لیے دو مصرے دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا. کوئی بندہ میرے اگلے دو مصرے سن کے چپ کر گیا, میرا یہ جو سفر کیا مجھے دکھ لگے گا کہ میں سفر کر کے 60 چک پہ پڑھنے آیا. کعبے میں علی آئے تو کعبہ یہ پکارا, انوار علی عالم انوار سے آئے. مالک ہے یہی گھر کا, سو اب اس کی ہے مرضی, دروازے سے آ جائے کہ دیوار سے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ دونوں ہاتھ بلند کرو, یہ بھی نہیں کہتا اپنی آوازوں کو اتنا بلند کرو کہ آپ کی آواز نجف کری جائے, کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ نجف والا ان کی بھی سنتا ہے جن کی آوازیں ہوتی ہی نہیں. بس تھوڑا تھوڑا میری باتوں کی تائید کرتے رہیے گا, اور مجھے یقین ہے آپ بولیں گے بابا جی. جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا, جو ابھی تک رہا خاموش. اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھو کہ علی کے نوکر کے ساتھ نہیں بولنا. مجھے اپنے آپ پہ غرور نہیں ہے, ان کی عطا پہ بڑا مان ہے. جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا, لب اگر چپ رہے چہرے پہ نصب بولے گا. جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا, لب اگر چپ رہے چہرے پہ نصب بولے گا. جو ابھی تک رہا خاموش وہ اب بولے گا, لب اگر چپ رہے چہرے پہ نصب بولے گا. اور بابا جی یہ جو آواز ہے کعبے میں کسی بچے کی, اس طرح نہیں اپنے معیار پہ آ کے سن تو میں اپنے معیار پہ کروں. جو یہ جو آواز ہے کعبے میں کسی بچے کی, مولا علی بادشاہ کا کعبے میں ظہور ہوا, یہ جو آواز ہے کعبے میں کسی بچے کی. جو ابھی تک رہا خاموش وہ بولے گا, لب اگر چپ رہے چہرے پہ نصب بولے گا. اور یہ جو آواز ہے کعبے میں کسی بچے کی, اسی آواز میں افلاک پہ رب بولے گا. یہ جو آواز ہے کعبے میں کسی بچے کی, اسی آواز میں افلاک پہ رب بولے گا. اور اب تو کرنے لگی خود کعبے کی دیوار کلام, تو اگر اب بھی نہیں بولا تو پھر کب. کیا بات. میں خصوصی طور پہ شہنشاہ وفا کا ذاکر ہوں. میں اپنی مجلسوں کو زینت دیتا ہوں شہنشاہ وفا کے ذکر سے. اگر آپ چاہیں تو میں ان کے حوالے سے 4 مصرے پڑھوں. اللہ کی کائنات میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے چھپے ہوئے منصب ہیں. ان میں سے ایک ہستی مولا عباس ہے, ان کے چھپے ہوئے منصب ہیں. میں ان کا تعارف کروانے سے طرح اپنے اور آپ کے راہبار معرفت کو چند لفظوں کے تازیانوں سے میں آمیز کر سکتا ہوں. پھر آگے جتنا سفر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا میں آپ کے ساتھ کروں گا. میں نے کہا حیدر نے اس کو پیک کرے احساس کر دیا. نہیں آپ کا معیار نہیں ہے, آپ اپنے معیار پہ آ کے سنیں تو میں اپنے معیار پہ آ کے کروں. میں نے کہا حیدر نے اس کو پیک کرے احساس کر دیا. میں نے ان 4 مصروں میں عباس علی کے بیٹے ہونے سے عباس تک کا سفر بتانا ہے. علی کے بیٹے تو تھے پر عباس نہیں تھے, عباس کیسے بنے. میں نے کہا حیدر نے اس کو پیک کرے احساس کر دیا اور فاطمہ کے پیار نے الماس کر دیا. اور جی حیدر نے اس کو پیک کرے, حیدر نے اس کو پیک کرے احساس کر دیا, حیدر نے اس کو پیک کرے احساس کر دیا اور فاطمہ کے پیار نے الماس کر دیا. حیدر نے اس کو پیک کرے احساس کیا ہے, فاطمہ کے پیار نے الماس کیا ہے, پر ابھی تک عباس نہیں ہوئے. عباس کب ہوئے. میں نے کہا حیدر نے اس کو پیک کرے احساس کر دیا اور فاطمہ کے پیار نے الماس کر دیا. پھر اس کے بعد صبر و اطاعت کی گود میں زینب نے پال کر اسے عباس. حسنین کی ماں کو سلام. سید ہوں, دعا دے کے کہہ رہا ہوں, جتنا میرا حق بنتا تھا آپ نے تائید کر دی. دعا دے کے کہہ رہا ہوں, وہ بلند ہاتھ والا
قیامت کے صبح تک جو ہاتھ میری باتوں کی تائید میں بلند ہوئے انہیں یوں ہی بلند رکھے، انہیں کسی کمی کا محتاج نہ کرے۔ وہ جی 4 شعبان 26 ہجری علی بادشاہ کے گھر پھر علی کی آمد۔ نہیں اب تو بولو یار، اب تو میں نے اپنا معیار بلند کر دیا، آپ بھی کرو۔ 4 شعبان 26 ہجری علی بادشاہ کے گھر پھر علی کی آمد۔ سب سے پہلے حسین آئے، آ کے عباس کو ہاتھوں پہ یوں بلند کیا، عباس کے چہرے کی زیارت کی، عباس کی آنکھیں دیکھی، عباس نے پلکیں جھکا لی۔ نہیں اپنے معیار پہ آؤ یار۔ عباس کے چہرے کی زیارت کی، عباس کی آنکھیں دیکھی، عباس نے پلکیں جھکا لی، عباس کے رخسار دیکھے، حیا طلوع ہو گئی، عباس کی پیشانی دیکھی، وفا کی تحریر دیکھی۔ اب ایک دفعہ پورے غور سے حسین بادشاہ نے عباس کے چہرے کی زیارت کی، اتنے میں مولا علی بادشاہ آ گئے۔ علی بادشاہ کے کہتے ہیں حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے، حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے۔ اب حسین بادشاہ نے ایک دفعہ عباس کو دیکھا، ایک دفعہ بابا کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا آپ نے پوچھا ہے، بابا آپ نے پوچھا ہے تو بتانا پڑے گا، ورنہ خود کو خود سے زیادہ کون جانتا ہے۔ بابا آپ نے پوچھا ہے تو بتانا پڑے گا، ورنہ خود کو خود سے زیادہ کون جانتا ہے۔ نہیں علی بادشاہ فرماتے ہیں نہیں حسین میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں پہ کون ہے۔ نہیں میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھوں پہ کون ہے۔ کہتے ہیں چلے بابا آپ نے پوچھا ہے تو پھر بتاتا ہوں۔ اب حسین بادشاہ نے عباس کو یوں اٹھایا، عباس کے چہرے کی زیارت کی، پھر علی بادشاہ کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے۔ یار جس کو پتا ہے کہ معراج کے پردے سے کون بولا تھا وہ تو بولے۔ بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق دین سے جس شاہ نے تولا تھا وہی۔ بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق دین سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے، بابا اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی۔ نہیں معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق دین سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے، اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے، ہر عرف و اولا سے جو اولا تھا وہی ہے، معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق دین سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے، اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے، ہر عرف و اولا سے جو اولا تھا وہی ہے۔ اب عباس کے چہرے سے نظریں ہٹا کے علی بادشاہ کو دیکھ کے کہتے ہیں سب صورت توحید کو اخلاص کہیں گے، اب خود کو علی بابا بھی عباس۔ جی آپ سلامت ہے۔ کون عباس؟ بسم اللہ۔ دربانے دہلیز سیدہ، کون عباس؟ جس کے راہدار کے ٹاپوں کی آواز دشمن کے طبل کے شور کو موت کی خاموشی میں بدل دے، اسے عباس کہتے ہیں۔ کیا آواز! وہ میرا مولا عباس، وہ سخی عباس، دربانے دہلیز سیدہ۔ ہوگی میرے حصے کی فضائل کی مجلس، عبادتاً 2 جملے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ذکر کیا شہنشاہ وفا کا۔ ان کا ذکر کرنے سے پہلے ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے بانیان کو بھی، ذاکرین کو بھی، علماء کرام کو بھی ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر علی اکبر کی شہادت پڑھنے کے لیے کوئی ذاکر، عالم، خطیب میسر نہ بھی ہونا تو بھی علی اکبر کی شہادت پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی ذاکر، عالم، خطیب میسر نہ بھی ہونا تو بھی علی اکبر کی شہادت پڑھی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ امام بارگاہ کے سین میں اکٹھے ہو جایا کرو، ایک سفید داڑھی والے بزرگ سید کے سر پہ تابوت رکھا کرو، وہ اکیلا تابوت اٹھائے تو تمہیں پتا چلے کہ ضعیفی جوانی کا جنازہ اکیلے اٹھاتی کیسے ہے کر کے رو لے۔ عباس، اور جی میں ایک فکرے میں بھی عباس کی شہادت پڑھ سکتا ہوں، فقط ایک فکرے میں۔ 28 رجب ڈھلی ہوئی شام، مغرب کی نماز کے بعد جب علی بیٹی کا پہلا قدم اپنے حجرے سے باہر آیا تھا نا، عباس شہید ہو گئے۔ شاید میں مصرع سمجھا نہیں پایا۔
جب علی بیٹی کا عباس کی زندگی میں پہلا قدم اس نیت سے باہر آیا تھا نا کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، عباس شہید ہو گئے، اس کے بعد دریا پہ جانا، بازو کٹوانا، ذاکر علماء کرام پڑھتے ہیں، دریا پہ جانا، بازو کٹوانا، سارا دن شبیر کو بیٹوں کے جنازے اٹھاتے دیکھنا، اور جی بڑے مشکل کام ہے یہ بڑے مشکل کام ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے سنو گے۔ شہزادی کا خیمہ لگانا پھر اکھاڑنا، یہ عباس کے لیے بڑے مشکل کام تھے۔ 9 بار تعویذ صدر الحسین بی بی سکینہ کے چچا عباس کے خیمہ کے در تک آنا، آ کے پلٹ جانا، عباس کا چپ رہنا، یہ بڑے مشکل کام تھے۔ پر بابا جی جو عباس کے لیے مشکل کام تھا نا اس کی زندگی میں، وہ حسین بادشاہ نے عباس سے مدینہ میں کروا لیا تھا۔ جب حسین بادشاہ نے کہا تھا نا عباس لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام، عباس شہید ہو گئے، اس کے بعد اب حسین جو کرواتے وہ کرواتے۔ یاد رکھنا عزادارو، شام کی فوج کو جتنا غصہ حسین ابن علی پہ تھا نا وہ سارا عباس پر نکلا، جتنا غصہ ان کے آباء و اجداد کو مولا علی بادشاہ پر تھا نا وہ سارا عباس پر نکلا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے نا میرے مولا عباس کے، تو انہوں نے اپنے راہوار کا رخ یزید کی فوج کی طرف موڑ دیا اور بالکل فوج کے درمیان میں آ کے نا، میں نہیں پڑھتا عباس کیسے اترے، بس اتر گئے، راہوار سے اتر کے نا یزید کی فوج سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں دور کیوں کھڑے ہو، آؤ مجھے مارو، دور کیوں کھڑے ہو، آؤ مجھے مارو، میرے بازو کٹ گئے، میں جنگ نہیں کر سکتا، آؤ مجھے مارو، جی بھر کے مجھے مارو، پر اسے نہ مارنا وہ بطول کا بیٹا، اسے نہ مارنا وہ بطول کی بیٹی۔ اس کے بعد عزادارو کیا سوچتے ہو کہ شام کی فوج تھک گئی؟ نہیں عزادارو، میں نے اپنی آنکھوں سے روایت نہ پڑھی ہوتی، میں اس مجمع میں کبھی یہ روایت نہ پڑھتا۔ جس کے دل میں یہ حسرت رہ گئی تھی نا کہ میں کربلا ہوتا، میری مصیبت کا اس جملے کا آخری جملہ، جس کے دل میں یہ حسرت رہ گئی تھی کہ میں کربلا ہوتا، میں عباس کو مارتا، جس کے دل میں حسرت رہ گئی تھی نا میں کربلا میں نہیں تھا، میں عباس کو نہیں مار پایا، میں یتیموں کی آس کو نہیں مار پایا،